ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ قذاب سے جنگ لڑ رہے تھے، جنگ یمامہ۔ اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو جب سرکار کے غلاموں کو پتہ چلا، فرمایا نبی تو وہی ہیں جنہیں رب نے بنایا ہے، کوئی مثل نہ ڈھولن دی۔ ان کا مثل ہے ہی کوئی نہیں، ان کا مثل ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی کیسے بن گیا؟ سرکار فرماتے لا یتمثل بالشیطان، فرمایا شیطان کو رب نے طاقت بخشی ہے، اس سے جرت بخشی ہے۔ رب کائنات نے اسے اتنی سہولتیں دے رکھی ہیں کہ پوری کائنات میں سے جس کی چاہے وہ شکل بنا لیتا ہے، جس کا چاہے وہ روپ دھار لیتا ہے، جس کو چاہے اس کے رنگ روپ کے اندر آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ ابلیس اور شیطان ساری کائنات کی مثل تو بن سکتا ہے، وَلَا يَتَمَثَّلُ بِالشَّيْطَانُ، فرمایا ہر ایک کا روپ دھار سکتا ہے، فقط محمد کا روپ کبھی نہیں دھار سکتا ہے۔ میری مثل بن سکتا بولیے نہیں ہے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی۔ فرمایا وہ کسی کی مثل بنتا نہیں، اس نے دعویٰ کر دیا میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھی نبوت عطا فرمائی ہے۔ عجب معاملہ بن گیا، جنگ میں لوگ آمنے سامنے آ گئے ایک دوسرے کے ساتھ، اس بات پہ آمنے سامنے، ادھر بھی اپنا دعویٰ کرنے والے کہ ہمارا نبی، ہم بھی مسلمان، ادھر بھی دعویٰ مسلمانی کا۔ جنگ بڑی زوروں پہ آ گئی، جنگ بڑی زوروں پہ آ گئی، ایک دوسرے سے لڑتے رہے، ادھر بھی نعرہ تکبیر، ادھر بھی نعرہ تکبیر۔ حدیث کی بات کر رہا ہوں آپ کو، آج ایک فارمولہ دے رہا ہوں، نسخہ دے رہا ہوں پہچان کا، پکے عاشقوں کی پہچان کا۔ آج آپ کو نسخہ دے رہا ہوں، جنگ لڑ رہے، ادھر بھی امامے پہنے، ادھر بھی امامے پہنے، ادھر بھی داڑھیوں والے، ادھر بھی اللہ اللہ، ادھر بھی بولتے جائیے، ادھر بھی اللہ اللہ، ادھر بھی اللہ اللہ، ادھر بھی دعویٰ نبوت، ادھر بھی نبوت کی بات ہوتی رہی۔ بڑی حیرانی ہوگی، جنگ میں ادھر مسلمان نعرہ تکبیری لگاتے ہیں، ادھر وہ لگا دیتے، حیران ہو گئے، پتہ نہیں چلتا اپنے کون ہیں غیر کون ہیں، اپنے کون ہیں اور غیر کون ہیں، عاشق کون ہے مردود کون ہے، پتہ نہیں چل رہا، منکر کون۔ حتیٰ کہ ان کی فوج چلی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تک کا پہنچی، بڑا گمسان کا رن پڑا، صحابہ پریشان ہو گئے، پیچھے آئے، مشورہ کیا، اگر ہم اللہ کہتے ہیں تو وہ بھی اللہ کہتے ہیں، اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں وہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، اب بتلاؤ پتہ کیسے چلے اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، اپنا کون ہے پرایا اور بیگانہ کون ہے، ان مردودوں کا کون ہے اور میرے نبی کا نوکر کون ہے، میرے نبی کا خادم کون ہے۔ پریشانی بڑھ گئی، اب کیا کیا جائے، مشورہ ہوا، وہ نعرہ تکبیر لگائیں، تم بھی لگاؤ، تم بھی لگاؤ، وہ تکبیر پہ چپ کر جائیں گے، تم نعرہ یا محمد لگا دیں، نعرہ رسالت لگا دینا چاہیے۔ اب فوجیں پھر پلٹ کے آمنے سامنے آ گئی، فوجیں آمنے سامنے آ گئی، جب برابری پہ ادھر سے نعرہ تکبیر، ادھر بھی نعرہ ہے تکبیر، بس تکبیر کا نعرہ ختم ہوا، ادھر زبانیں گنگ ہو گئی، ادھر نعرہ رسالت، ادھر نعرہ رسالت لگایا گیا۔ جب نعرہ رسالت پکارا گیا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحابہ کا جواب یہ تھا، یا محمد یا محمد یا رسول اللہ۔ ادھر سے زبانیں گنگ ہے، ادھر جب اس مردہ جسم کے اندر سرکار کے نام کی وجہ سے عزت کی بجلیاں گونجی ہیں، جو جنگ صبح سے جیتی نہیں جا رہی، ایک پل میں جنگ کا نقشہ بدلا گیا۔ اس وقت فیصلہ ہو رہا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پھر معمول بن گیا، پھر صحابہ کا یہ معمول رہا، جب بھی ضرورت پڑتی نعرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت لگا دیتی، سرکار کے نام کو بلاتے، یا محمد یا رسول اللہ۔ جب بھی ضرورت پڑتی تھی، جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب بھی کوئی اوکھا بیڑا آتا تھا، صحابہ کا انداز یہ ہوتا تھا، سرکار کو یاد کر لیتے، اس نام کو یاد کر لیتے۔ صبح کی جنگ جو ابھی تک برابر جا رہی تھی، مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوتا گیا،
مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوتا گیا، پہچان ہوتی گئی یہ پکے محمدی ہیں، یہ نعرہ لگانے والے، یہ ماننے والے دوسرے مردود منکر ہیں کہ جو اس نعرہ رسالت تک نہیں آتے، ان کا ذہن تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ نبی تو ہمارا ہے جسے مسیلمہ کہتے ہیں، لیکن ادھر تو جانتے تھے کوئی دوسرا نبی ہو سکتا نہیں۔ رب نے پہلے دن جو ٹھپا لگا دیا تھا وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، آدم میں تجھے